بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت پیغام رکھنا مقصود ہے کہ خالق کائنات نے مسجد کو آباد کرنے والے اور اس کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنے والے کی کس قدر فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے جو مسجد کو آباد کرنے والوں کی صفات بیان فرمائی ہے، وہ اہل ایمان کی صفات ہیں کہ جو ہمہ وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جبینوں کو اس کے سامنے جھکائے رکھتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کی بات جب کی جاتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صرف وہاں پر نماز پڑھ لینا، مسجد میں تسبیح و تحمید کر لینا یا کوئی اور عبادت کر لینا، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد نصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ وہاں پر جا کر نماز پڑھے، تسبیح و تحمید کرے، بلکہ مسجد کو آباد کرنے کے طریقے یہ بھی ہیں کہ وہاں پر جا کر صفائی کی جائے، وہاں پر جا کر جھاڑو دیا جائے، مسجد کی روشنی کا خاص خیال رکھا جائے، مسجد میں دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے اور ہر ایسے عمل سے پرہیز کیا جائے جن کے لیے مسجدوں کو نہیں بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ جو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نماز پڑھنا یا مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحمید پڑھنا، اور دوسرا طریقہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کی روشنی کا اہتمام کرنا اور اس کے اندر دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے پر تو بالیقین خالق کائنات نے اہل ایمان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن یہ اعزاز مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے والے اور مسجد میں جھاڑو لگانے والے کو بھی خالق کائنات عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت تھی، کانت تقم المسجدہ، اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہوا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اس کی خبر نہ دی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو مسجد میں کچھ دن مفقود پایا، وہ غیر حاضر ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد میں آ کر جھاڑو لگاتی تھی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت فوت ہو چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، افلا کنتم آذنتمونی، کہ تم نے مجھے اس کے انتقال کی خبر کیوں نہیں دی؟ پھر اپنے اصحاب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس عورت کی قبر کے اوپر لے کر چلو۔ حضور کے غلام سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام جب اس عورت کی قبر پر پہنچتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فصلی علیہا، نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت کی قبر کے اوپر نماز پڑھی۔ قربان جائیں اس عورت کی قسمت کے اوپر، اس کے مقدروں کے اوپر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ حضور کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے انتقال کے بعد خود ان کو لے کر آتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے اوپر نماز پڑھائیے۔ لیکن یہ عورت کتنی خوش بخت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر اس عورت کی قبر پر نماز پڑھنے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ اور سبب صرف یہ تھا کہ وہ عورت مسجد کی صفائی کرنے والی تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام اس کے اوپر نماز پڑھ چکے تو فرمایا، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، کہ بے شک یہ قبریں
اپنی میتوں پر ظلمت سے بھری پڑی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، جب میں نے اس پر نماز پڑھی تو اللہ رب العزت نے میرے اس نماز پڑھنے کی برکت سے ان سے ظلمت کو ہٹا کر، تاریکی کو ہٹا کر نور سے منور فرما دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر بھی اسی طرح کے ہی الفاظ ہیں کہ سرکار کو اطلاع نہ دینے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عورت کی قبر پر نماز جا کر پڑھتے ہیں کہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے، اور اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی قبر پر نماز پڑھی تو صرف اس ایک پر نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی لوگ وہاں پر دفن تھے، خالق کائنات نے ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما دیا۔ مسجد کی صفائی کرنا یہ اس قدر مقدس اور پاکیزہ عمل ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہم الصلوات والسلام کو بھی یہی حکم ارشاد فرمایا، ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔